کہانی لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے شروع ہوتی ہے۔ ایک طرف پاکستان کی ایک امیر ٹائکون کا بگڑا ہوا بیٹا ہے جو اپنے باپ کے پیسے، اثر و رسوخ اور طاقت کا بے دریغ استعمال کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک غریب، ایماندار اور فرض شناس خاتون کسٹمز آفیسر ہے جو نہ بکتی ہے، نہ جھکتی ہے، نہ ہی ڈرتی ہے۔ وہ صرف اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دیتی ہے اور سچائی کی ایک فولادی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ صبا ملک۔ لاہور ایئرپورٹ کی رات ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ ہلکی نمی، شیشے پر سلگتی دھند، دور کہیں ٹیک آف کرتے جہاز کی گرج۔ مگر اس رات ہال کی فضا میں کچھ الگ تھا۔ وی آئی پی لاؤنج کی خودکار سلائیڈنگ ڈور نے جیسے ہی سرک کر راستہ دیا، ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ ایسا نوجوان جس کا چلنا بھی اعلان تھا، رومان ملک۔ کندھے پیچھے، ہاتھ میں برانڈڈ ٹرالی، بال نفاست سے جمائے ہوئے، سفاری جیکٹ کے کالر پر سنہری پن جس پر لکھا تھا RM۔ اسے دیکھتے ہی عملہ سیدھا ہو گیا۔ کچھ نے نظریں جھکا کر سلام کیا، کچھ نے بھاگ کر راستہ صاف کیا۔ طاقت کا اپنا سایہ جیسا روب ہوتا ہے، جہاں سے گزرتی ہے لوگ خود راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رومان نے ٹرالی کاؤنٹر پر دھکیلی، لیکن جیسے ہاتھوں سے پاسپورٹ آگے بڑھایا اور کوٹ کے کالر کو ہلکا سا ٹھیک کرتے ہوئے مسکرایا۔ لیکن اس کی نظر سامنے کھڑی خاتون پر آ کر ٹھہر گئی۔ سفید شلوار قمیض، صاف ستھرا دوپٹہ، آنکھوں پر سادہ فریم کا چشمہ جو شاید 1500 روپے سے زیادہ کا نہ ہو۔ وہ تھی انسپکٹر صبا احمد۔ اس کی خاموش شخصیت میں ایک عجیب وقار تھا، ایک ایسا سکون جو خوف سے بنا نہیں تھا، کردار سے بنا تھا۔ صبا نے نظر اٹھائی، بس ایک لمحے کے لیے، اور رومان کے دل میں ایک عجیب سی کھٹاس اتری۔ یہ پہلی عورت تھی جو اسے دیکھ کر نہ خوف زدہ ہوئی، نہ متاثر۔ سر، اپنا بیگ کھولیے۔ اس ایک جملے میں نہ چاپلوسی تھی، نہ لرزش، صرف قانون تھا۔ رومان ہنسا۔ میڈم، میرا پاسپورٹ دیکھ لیں، میں ملک شاہد مغل کا بیٹا ہوں۔ صبا نے پلک تک نہ جھپکی۔ سر، قانون باپ کا نہیں ہوتا، ریاست کا ہوتا ہے۔ بیگ کھولیے۔ یہ جملہ، یہی وہ لمحہ تھا جہاں تقدیر نے قلم اٹھایا اور دو زندگیاں ایک دوسرے سے باندھ دیں۔ رومان نے لاپرواہی سے زپ کھولی۔ مہنگی ٹی شرٹس، جوتے، پرفیوم، اور پھر نیچے سے جھلکتے نوٹوں کے انبار۔ صبا کے ہاتھ رک گئے۔ نوٹ ایسے لگ رہے تھے جیسے نئے پرنٹ ہوئے ہوں۔ ڈالروں کی بو، ایک خاص تیز کڑوی بو جسے مالیاتی تفتیش کے ماہر دور سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ رومان نے چیونگم چباتے ہوئے کہا۔ اتنے کہ کسی کے باپ کی نوکری جا سکتی ہے میڈم۔ صبا نے سنی، خاموش رہیں اور نوٹ گننے لگیں۔ 5,10,000 ڈالر۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے دوسرے افسر کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس کے ہاتھ سے فارم گر گیا۔ پورے لاؤنج کا ماحول بدل گیا، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ رومان نے ہاتھ جیب میں ڈالا، موبائل نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ ہاں یار، بس ایک معمولی چیکنگ ہے، ابھی فارغ ہو جاؤں گا۔ ہاں، وہ میری فلائٹ ڈیلے نہیں کریں، میں وہاں پارٹی مس نہیں کر سکتا۔ وہ صبا کی طرف دیکھ کر طنزیہ مسکرایا۔ میڈم، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو قانون کی کتابوں سے رومانس کرتی ہیں؟ زندگی کبھی قریب سے دیکھی ہے؟ صبا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ میں نے زندگی اتنی قریب سے دیکھی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کا غرور مجھے صرف کاغذ کی طرح لگتا ہے۔ رومان کے چہرے پر پہلی بار خفگی آئی۔ آپ کو پتا ہے نا، ایک کال میں آپ کی پوری پوسٹنگ بدل سکتی ہے۔ سر، بدل جائے تو بدل جائے، لیکن میں قانون نہیں بدل سکتی۔ اتنے میں سینئر آفیسر ہانپتے ہوئے آ گئے۔ پسینہ ان کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا۔ صبا بیٹی، رک جاؤ، اوپر سے فون آیا ہے، سامان چھوڑ دو، یہ مسئلہ اوپر حل ہو جائے گا۔ صبا نے آہستہ، بہت آہستہ کہا، سر، اگر میں نے آج یہ چھوڑ دیا، کل کوئی دوسرا بچہ بیگوں میں ڈالروں کی جگہ بندوقیں لے جائے گا، اور ہم کہیں گے
اوپر سے آرڈر تھا۔ سینئر نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا۔ پورا ایئرپورٹ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ رومان نے قہقہا لگایا، میڈم، آپ خود کو فلم کی ہیروئن سمجھتی ہیں؟ یہ پاکستان ہے، یہاں سچ اکثر اپنی لاش کے ساتھ دفن ہوتا ہے۔ صبا نے کہا، مگر کبھی کبھی ایک لاش پوری قوم کو جگاتی بھی ہے۔ اور اسی لمحے اس نے کال ملائی، CAA کو اطلاع دیں، اینٹی نارکوٹکس کو کال کریں، VIP ہولڈ پر لگائیں، یہ بیگ بحق سرکار ضبط ہے۔ پورا منظر ایسے جم گیا جیسے کسی نے ہر چیز پر برف ڈال دی ہو۔ رومان کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ جب 2 اینٹی نارکوٹکس آفیسر اور ایک FIA آفیسر سائٹ سے آتے دکھائی دیے تو اس کا رنگ بدل گیا۔ صبا، یہ تم کر کیا رہی ہو؟ میں کون ہوں تم جانتی ہو؟ ہاں، جانتی ہوں۔ آپ وہ شخص ہیں جس کو قانون ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے، اور میں وہ ہوں جس نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد رومان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ پورے VIP لاؤنج کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ کچھ موبائل چھپ کر ویڈیو بنا رہے تھے، کچھ نے خوف سے نظریں جھکا لیں۔ صبا ایک قدم پیچھے ہٹی، صاف، مضبوط، بغیر فخر کے، صرف فرض کی ادائیگی کے ساتھ۔ رومان چلایا، میڈم، یہ خط نہیں ہوا، میرا باپ تم کو ایسے مٹائے گا جیسے تم تھی ہی نہیں۔ صبا نے آخری بار کہا، سر، لوگوں کو مٹانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، میرے پاس اللہ ہوتا ہے۔ اور وہ پلٹ گئی۔ خبر پھیل گئی۔ ٹی وی چینلز پر بریکنگ چل رہی تھی، سیاسی خاندان کا بیٹا ڈالر سمگلنگ میں پکڑا گیا۔ اینکر کہہ رہے تھے، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے جس میں طاقتور خاندان کے وارث کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے خبر پھیلی، ویسے ویسے صبا کی دنیا تنگ ہوتی گئی۔ اس کی کال پر پہلا دھمکی بھرا پیغام آیا، اپنے بیٹے کو دیکھ لو۔ پھر دوسرا، ہمیں پتا ہے وہ اسکول کس وقت جاتا ہے۔ پھر تیسرا، تمہیں اس کیس میں نہیں، ابرستان میں گواہی دینا پڑے گی۔ صبا کی ماں نے کہا، بیٹی چھوڑ دے، کوئی بچہ یتیم نہ ہو جائے۔ صبا نے صرف اتنا کہا، امی، اگر میں جھک گئی تو کل کو کسی اور کی ماں یتیم ہو جائے گی۔ ایک شام جب صبا اپنے کیبن سے باہر نکلی تو اس کی گاڑی کی سیٹ پر ایک گولی رکھی ہوئی تھی، بس گولی، اور ساتھ ایک کاغذ، اب بھی وقت ہے، بچ سکتی ہو۔ اس رات صبا ٹھیک سے سو نہ سکی۔ اس کے خواب میں صرف اس کا بیٹا تھا اور ہر طرف اس کے ارد گرد سائے۔ لیکن صبح ہوئی تو صبا پھر وردی میں تھی، اپنی سفید سکارف کو ٹھیک کرتی ہوئی، جیسے اپنے حوصلے کو باہیں دے رہی ہو۔ رومان ملک کی گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ بن کر پھیل گئی۔ اسلام آباد میں ملک شاہد مغل کے گھر میں خاموشی ایسی چھائی تھی جیسے ماتم ہو۔ لارڈ ڈرائنگ روم میں شاہانہ قالین، کندہ کاری کے ستون اور ایک بڑی کرسی جس پر ملک شاہد مغل بیٹھا تھا، مٹھیاں بند، آنکھیں سرخ، سانس پھولی ہوئی۔ سامنے اس کا چھوٹا بھائی منشا مغل خوف سے لرز رہا تھا۔ بھابھی سے بات ہوئی؟ ملک شاہد نے بھاری آواز میں پوچھا۔ نہیں بھائی جان، کوزنز نے بتایا ہے کہ ویڈیو پورے ملک میں پھیل گئی ہے، لوگ میمز بنا رہے ہیں، #ٹیگ چل رہا ہے۔ ملک شاہد نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے اس ملک کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ ایک معمولی کسٹم کی لڑکی میرے بیٹے کو چور بنا کر پیش کر رہی ہے۔ منشا نے آہستہ کہا، بھائی جان، اوپر بھی فون گیا تھا پر لڑکی نے نہیں مانا۔ یہ سن کر ملک شاہد آہستہ سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ شعلہ تھا جس نے پوری زندگی لوگوں کے فیصلے بدل دیے تھے۔ نام کیا ہے اس لڑکی کا؟ صبا احمد۔ ملک شاہد کی آواز زہر کی طرح ٹپکی، یہ کیس ختم نہیں، یہ صرف شروع ہوا ہے۔ گرفتاری کے اگلے دن صبا جب ایئرپورٹ پہنچی تو پورے ہال میں عجیب خاموشی تھی، جیسے لوگ اس کو دیکھ کر سانس روک لیتے تھے، جیسے کوئی گناہ گار چہرہ سامنے آ گیا ہو۔ کچھ آفیسر دور کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے، یہ وہی ہے نا؟ ہاں، جس نے ملک شاہد کے بیٹے کو پکڑا ہے۔ یہ لڑکی اب بچ نہیں پائے گی۔
صبا نے خاموشی سے اپنا کیبن کھول کر بیٹھ گئیں، لیکن آج وہی سینئر جو کل اس کو روک رہے تھے آج دروازہ بند کر کے آئے۔ صبا بیٹا، بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ لوگ دشمن نہیں ہوتے، قہر ہوتے ہیں، قہر جس کو چھو لیں تباہ کر دیتے ہیں۔ صبا نے آہستہ کہا، سر میں نے اپنی وردی کی قسم کھائی ہے، میری ماں نے یہ وردی بیچی ہوئی چوڑیاں گروی رکھ کر بنوائی تھی، میں اسے دھبا نہیں بننے دوں گی۔ سینئر نے تھکا ہوا سا سر ہلایا۔ چوڑیاں گروی رکھ کر بنائی گئیں وردیاں اکثر قبروں میں دفن ہو جاتی ہیں صبا، اللہ تمہارا حامی ہو۔ وہ اتنا کہہ کر چلے گئے۔ صبا نے اپنی آنکھوں سے ایک آنسو صاف کیا، آہستہ، جیسے وہ خود سے وعدہ کر رہی ہو کہ کمزور نہیں پڑے گی۔ عدالت میں ہجوم تھا، کیمروں کی فلیشیں بج رہی تھیں، صحافی چیخ رہے تھے، صبا جی، آپ ڈالر کے کیس میں کوئی غلطی مانتی ہیں؟ کیا آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچ پائیں گی؟ صبا نے صرف اتنا کہا، میرا جواب عدالت میں ہوگا۔ اس دن عدالت نے پہلی بار رومان کو قیدی کی طرح پیش ہوتے دیکھا، لیکن قیدی ایسا کہ ڈیزائنر شال، برانڈڈ بلیک ٹی شرٹ اور عطر کی مہنگی خوشبو۔ پولیس اس کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ ان کا باس ہو۔ جب صبا اور رومان آمنے سامنے کھڑے ہوئے، دونوں کی آنکھوں میں آگ سلح نہیں تھی، جنگ تھی۔ جج نے فیصلہ سنایا، کیس کی اگلی سماعت 7 دن بعد ہوگی۔ ملزم عدالتی ریمانڈ پر بھیجا جاتا ہے۔ پورا میڈیا چیخ اٹھا، یہ کیس پاکستان کی تاریخ بدل سکتا ہے۔ لیکن صبا کی آنکھیں بھاری تھیں، وہ جانتی تھی کہ طاقت والے صرف عدالت میں نہیں لڑتے، سڑکوں، کیبنوں، فون کالوں اور قبروں میں بھی لڑتے ہیں۔ جیل کے اندر رومان کا استقبال ایسا ہوا جیسے شہزادے کا ہو۔ کمرے میں برانڈڈ بیڈ شیٹ، اے سی، LED ٹی وی، امپورٹڈ پانی کی بوتلیں، پروٹین شیک اور سمارٹ فون۔ جیلر نے کہا، سر، آپ کی رہائش ہماری ذمہ داری ہے، جو حکم ہو بتائیں۔ رومان نے سگار سلگایا، مسکرا کر بولا، بس صبا احمد کو جیل میں داخل ہونے نہ دینا، میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ جیلر نے فوراً کہا، سر، وہی تو مسئلہ ہے، وہ خود کو ہیرو سمجھتی ہے، پر فکر نہ کریں، ہم جلد ہی اس کو خاموش کرا دیں گے۔ رومان ہنسا، خاموش؟ محترم، میں اس کی پوری زندگی خاموش کرا دوں گا۔ ایک رات جب صبا گھر واپس جا رہی تھی، پیچھے سے ایک گاڑی آہستہ آہستہ آئی۔ صبا کو لگا شاید کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہوگی، لیکن اچانک دھائیں، گولی اس کی گاڑی کے شیشے کے بالکل قریب لگی۔ پھر دوسری، پھر تیسری۔ صبا نے گھبرا کر گاڑی موڑی اور تیز رفتار سے بائیں جانب گلی میں گھس گئی۔ پیچھے آنے والی گاڑی نے کچھ دور تک پیچھا کیا، پھر غائب ہو گئی۔ صبا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل اس کی پسلیوں میں زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ گاڑی روک کر باہر آئی، 3 گولیاں دروازے میں پھنسی ہوئی تھیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، گہری آہ، ٹوٹے ہوئے سانس اور بہتے آنسو۔ یا اللہ، کیا واقعی میں اتنی اکیلی ہوں؟ اور ہوا بس خاموش رہی۔ جب وہ گھر پہنچی، اس کی ماں نے دروازہ کھولتے ہی اس کا چہرہ دیکھا اور فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ صبا، یہ کیا ہوا؟ کون تھا؟ بیٹی کیوں خود کو مروانے پر تلی ہوئی ہو؟ صبا نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، مگر ماں کی گود میں سر رکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امی، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، صرف اپنا فرض نبھا رہی ہوں۔ ماں نے اس کے سر سے پسینہ صاف کیا۔ بیٹی، یہ ملک فرض نبھانے والوں کی قبریں بہت جلد بھر دیتا ہے، تو کسی کے لیے شہید نہیں بنے گی، میں تجھے نہیں کھو سکتی۔ صبا نے ماں کے ہاتھ تھامے۔ امی، میں پیچھے ہٹ گئی تو یہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ قانون ان کے قدموں میں ہے، میں نہیں ہٹ سکتی۔ اس رات صبا نے اپنے بیٹے کو نیند میں دیکھا، چھوٹا سا عبداللہ، جو اپنی ماں کی وردی دیکھ کر کہتا تھا، امی، آپ سپاہی ہیں نا، آپ برے لوگوں کو پکڑتی ہیں نا؟ اور صبا کا دل ٹوٹتا جاتا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہر سپاہی جنگ میں نہیں مرتا، کچھ اپنے ہی ملک کے خوف میں مارے جاتے ہیں۔ اگلے دن دفتر آئی تو پتہ چلا صبا احمد کو کسٹم کاؤنٹر سے ہٹا کر سٹور روم میں انٹیریئر فائلنگ کی ڈیوٹی دے دی گئی ہے۔ پورا محکمہ جانتا تھا یہ سزا ہے، ایک خاموش انتقام۔ صبا نے کچھ نہ کہا،
अपनी दाईं आंख से दरवाजे के पास खड़े लोगों को हंसते देखा। कोई कह रहा था, यही होना था, सियासतदानों से टक्कर लेने का यही नतीजा है। कोई बोला, ये लड़की जितनी जल्दी घया हो जाए इसके लिए बेहतर है। सबा ने उनकी बातें सुनी, मगर गले में रुका दुख निगल लिया। उसने फाइल उठाई और स्टोर रूम की तारीख बोसीदा कमरे में बैठ गई, जहां टूटी अलमारियां, पुरानी गर्द-गिदी फाइलें और ठंडी नमी थी। वही कमरा जहां गैर ज़रूरी लोग फेंक दिए जाते थे। उसने खामोशी से फाइल खोली, जैसे वो अपनी जंग का अगला बाब शुरू कर रही हो। रोमान जेल में बैठा फलों और इम्पोर्टेड कॉफ़ी का मज़ा लेता हुआ टीवी पर खबर देख रहा था। इंस्पेक्टर सबा अहमद की ड्यूटी तब्दील, अफसरान का मौक़िफ़ मामूली तब्दीली। रोमान ने मुस्कुराकर सिगार की राख झाड़ी। अकल आई इस लड़की को, अब आराम करेगी। तभी फ़ोन आया। सर, वो ड्यूटी से नहीं हटी, केस अभी भी वही देख रही है और अगली समात पर आकर मरकज़ी गवाह बनने वाली है। रोमान ने चेहरे का रंग बदलते हुए कहा, कितने पैसे मांगते हैं इसके लोग? आवाज़ आई, सर, पैसे नहीं मांग रहे, कह रहे हैं ये लड़की पैसे नहीं लेती, ये पागल है, बेवकूफ़ है, कानून में यकीन रखती है। रोमान ने टीवी बंद किया। कानून के पीछे भागने वालों का एक ही अंजाम होता है, मौत। बस तारीख याद रखेगी कि मैंने इसे मौका दिया था। अब इसे हमेशा के लिए खामोश करना होगा। ये वो शाम थी जो किसी को नहीं भूलेगी। सबा ड्यूटी से निकली, सफ़ेद दुपट्टा दुरुस्त किया और आहिस्ता कदमों से पार्किंग की तरफ चलने लगी। हवा बिल्कुल साकिन थी। दूर एक लाइट टिमटिमा रही थी। यूं लगा जैसे माहौल में किसी ने अंदेशा मिला दिया हो। वो अपनी कार का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि पीछे से बाइक का इंजन रुका, फिर दूसरा। सबा पलटी। दोनों बाइक सवार हेलमेट पहने हुए थे, आंखें खाली, दिल बेरहम। सबा ने एक लम्हे में समझ लिया, ये वो मौत है जिसकी धमकियां उसे बरसों से दी जा रही थीं। उसने कोई चीख न मारी, कोई दौड़ न लगाई, सिर्फ आहिस्ता से अपने दुपट्टे का किनारा मजबूती से थामा। पहले शख्स ने हथियार निकाला। एक लम्हा, फिर गोली, ढाएं सबा के सीने में लगी। फिर दूसरी गोली, फिर तीसरी गोली। उसका सफ़ेद दुपट्टा लाल होता गया। वो ज़मीन पर गिरी, हाथ कांप रहे थे, सांस अटकी हुई। उसने आखिरी बार आसमान देखा। उसके होंठ कांपे। अब्दुल्ला, मेरा बेटा। और सबा अहमद, पाकिस्तान के कानून की सबसे बहादुर सिपाही, खामोश हो गई। पुलिस आई। अफसर नोट लिखने लगे। वाक़या, डकैती की कोशिश में मुज़ाहमत पर कत्ल। केस, नामालूम अफराद। नतीजा, फाइल बंद। सबा की माँ आहिस्ता से बेटी की लाश पर झुकी, अपनी लरसती उंगलियों से सबा के बालों से खून साफ किया। बेटी, मैंने कहा था ना, ये मुल्क तेरे जैसे सच बोलने वालों के लिए नहीं बना। पूरा थाना खामोश खड़ा था। उसके पास जवाब नहीं था। जब रुमान मलिक को जेल में ये खबर मिली, एक लम्हे के लिए उसके सीने में सुकून आया, जैसे दुनिया की भारी जिम्मेदारियां उतर गई हों। चंद दिन बाद वो जेल से बड़े प्रोटोकॉल के साथ रिहा हुआ और घर गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुमान ने बड़े एतमाद के साथ कहा कि मुझ पर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे, आज अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। इसके बाद रुमान दुबई चला गया। दुबई के सबसे महंगी और पुरकशिश टावर्स में उसका फ्लैट था। हर दिन महंगी पार्टियों, रोशन लाइट्स, कीमती मशरूबात और खुश फिक्री की ज़िंदगी में गुजरता। वो हर लम्हा ज़िंदगी का मज़ा लेता, बेफिक्र और बेपरवाह। दुनिया उसके लिए बस एक खेल थी जहां हर चीज़ उसकी दस्तरस में थी। लेकिन लाहौर में हकीकत कुछ और थी। सबा अब वहां नहीं थी। वो एक खामोश कब्रिस्तान में सो रही थी, जहां हर दिन धूप और हवा के साथ उसकी याद ताज़ा होती। उसकी माँ और छोटा बेटा आज भी एक छोटे से किराए के मकान में ज़िंदगी गुजार रहे थे, जहां हर दिन जद्दोजहद, गुर्बत और यादों के बोझ में गुजरता। सबा के दफ्तर वाले आज भी उसे याद करते हैं, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं कि कुछ कह सकें। बस एक बादशाह जो एक दिन ज़रूर सबा का इंसाफ करेगा। और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि सबा की कुर्बानी और उसकी बेखौफ सच्चाई एक दिन ज़रूर हक को सामने ले आएगी। ये कहानी बस एक सबक है। जो लोग सच के लिए लड़ते हैं, उनकी कुर्बानियाँ कभी ज़ाया नहीं होतीं। और जो लोग झूठ और बेइंसाफ़ी में खुश रहते हैं, उन्हें एक दिन ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ता है।